قرآن مجید کا 24واں سورہ سورہ نور۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی ہوئی نشانیاں نازل کی ہیں کہ شاید تم لوگ نصیحت حاصل کر سکو۔ زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور خبردار دین خدا کے معاملے میں کسی مروت کا شکار نہ ہو جانا اگر تمہارا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے۔ اور اس سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ زانی مرد زانیہ یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرے گا، اور زانیہ عورت زانی مرد یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرے گی کہ یہ صاحبان ایمان پر حرام ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ فراہم نہیں کرتے ہیں، انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا کہ یہ لوگ سراسر فاسق ہیں، علاوہ ان افراد کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے نفس کی اصلاح کر لیں کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہوتا ہے، تو ان کی اپنی گواہی 4 گواہوں کے برابر ہوگی، اگر وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچے ہیں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہیں کہ اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان پر خدا کی لعنت ہے۔ پھر عورت سے بھی حد برطرف ہو سکتی ہے اگر وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے کہ یہ مرد جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ صادقین میں سے ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہے۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور وہ توبہ قبول کرنے والا صاحب حکمت نہ ہوتا تو اس تہمت کا انجام بہت برا ہوتا۔ بے شک جن لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی وہ تمہیں میں سے ایک گروہ تھا، تم اسے اپنے حق میں شر نہ سمجھو، یہ تمہارے حق میں خیر ہے، اور ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے خود کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے بڑا حصہ لیا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس تہمت کو سنا تھا تو مومنین و مومنات اپنے بارے میں خیر کا گمان کرتے اور کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ 4 گواہ بھی لے آتے، اور جب گواہ نہیں لے آئے تو یہ اللہ کے نزدیک بالکل جھوٹے ہیں۔ اور اگر خدا کا فضل دنیا و آخرت میں اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جو چرچا تم نے کیا تھا اس میں تمہیں بہت بڑا عذاب گرفت میں لے لیتا۔ جب تم اپنی زبان سے چرچا کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات نکال رہے تھے جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا، اور تم اسے بہت معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس بات کو سنا تھا تو کہتے کہ ہمیں ایسی بات کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، خدایا تو پاک و بے نیاز ہے، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو اب ایسی حرکت دوبارہ ہرگز نہ کرنا، اور اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے، اور وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، صرف تم نہیں جانتے ہو۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی اور وہ شفیق اور مہربان نہ ہوتا، ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا کہ جو شیطان کے قدم بقدم چلے گا اسے شیطان ہر طرح کی برائی کا حکم دے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی پاک باز نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور وہ ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کے حال دل کا جاننے والا ہے۔ اور خبردار تم میں سے کوئی شخص بھی جسے خدا نے فضل اور وسعت عطا کی ہے یہ قسم نہ کھا لے کہ قرابت داروں اور مسکینوں اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ کوئی سلوک نہ کرے گا۔ ہر ایک کو معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ اور اللہ بے شک بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یقیناً جو لوگ پاک باز اور بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے۔
اس دن خدا سب کو پورا پورا بدلہ دے گا اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا یقیناً برحق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے ہیں اور خبیث افراد خبیث باتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ افراد پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں۔ یہ پاکیزہ لوگ خبیث لوگوں کے اتہامات سے پاک و پاکیزہ ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ ایمان والو، خبردار، اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ صاحب خانہ سے اجازت نہ لے لو اور انہیں سلام نہ کر لو۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ شاید تم اس سے نصیحت حاصل کر سکو۔ پھر اگر گھر میں کوئی نہ ملے تو اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ مل جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جانا، کہ یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ امر ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسے مکانات میں جو غیر آباد ہیں اور جن میں تمہارا کوئی سامان ہے داخل ہو جاؤ، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جس کا تم اظہار کرتے ہو اور اس کو بھی جانتا ہے جس کی تم پردہ پوشی کرتے ہو۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کہ یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے، اور بے شک اللہ ان کے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ اور مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، علاوہ اس کے جو از خود ظاہر ہے، اور اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر رکھیں اور اپنی زینت کو اپنے باپ دادا، شوہر کے باپ دادا، اپنی اولاد اور اپنے شوہر کی اولاد، اپنے بھائی اور بھائیوں کی اولاد اور بہنوں کی اولاد، اور اپنی عورتوں اور اپنے غلام اور کنیزوں، اور ایسے تابع افراد جن میں عورت کی طرف سے کوئی خواہش نہیں رہ گئی ہے، اور وہ بچے جو عورتوں کے پردے کی بات سے کوئی سروکار نہیں رکھتے ہیں، ان سب کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں، اور خبردار اپنے پاؤں پٹک کر نہ چلیں کہ جس زینت کو چھپائے ہوئے ہیں اس کا اظہار ہو جائے۔ اور صاحبان ایمان، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو کہ شاید اسی طرح تمہیں فلاح اور نجات حاصل ہو جائے، اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا، کہ خدا بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے۔ اور جو لوگ نکاح کی وسعت نہیں رکھتے ہیں وہ بھی اپنی عفت کا تحفظ کریں یہاں تک کہ خدا اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے۔ اور جو غلام و کنیز مکاتبت کے طلبگار ہیں، ان میں خیر دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو، بلکہ جو مال خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو۔ اور خبردار، اپنی کنیزوں کو اگر وہ پاک دامنی کی خواہش مند ہیں تو زنا پر مجبور نہ کرنا کہ ان سے زندگانی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہو، کہ جو بھی انہیں مجبور کرے گا خدا مجبوری کے بعد ان عورتوں کے حق میں بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف اپنی کھلی ہوئی نشانیاں اور تم سے پہلے گزر جانے والوں کی مثال اور صاحبان تقوی کے لیے نصیحت کا سامان نازل کیا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال اس طاق کی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور قندیل ایک جگمگاتے ستارے کے مانند ہو جو زیتون کے بابرکت درخت سے روشن کیا جائے، جو نہ مشرق والا ہو نہ مغرب والا، اور قریب ہے کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے چاہے اسے آگ مس بھی نہ کرے۔ یہ نور بالائے نور ہے، اور اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے، اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے کہ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وہ مرد جنہیں کاروبار یا دیگر خرید و فروخت ذکر خدا، قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتی، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے حوض سے دل اور نگاہیں سب الٹ جائیں گی، تاکہ خدا انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے سکے اور اپنے فضل سے مزید اضافہ کر سکے، اور خدا جسے چاہتا ہے
رزق بے حساب عطا کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا، ان کے اعمال اس ریت کے مانند ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، اور پیاسا اسے دیکھ کر پانی تصور کرے، اور جب اس کے قریب پہنچے تو کچھ نہ پائے، بلکہ اس خدا کو پائے جو اس کا پورا پورا حساب کر دے کہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان اعمال کی مثال اس گہرے دریا کی تاریکیوں کی ہے جسے ایک کے اوپر ایک لہر ڈھانک لے، اور اس کے اوپر تہ بتہ بادل بھی ہوں کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالے تو تاریکی کی بنا پر کچھ نظر نہ آئے، اور جس کے لیے خدا نور نہ قرار دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور فضا کے صف بستہ طائر سب تسبیح کر رہے ہیں، اور سب اپنی اپنی نماز اور تسبیح سے باخبر ہیں، اور اللہ بھی ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی ابر کو چلاتا ہے اور پھر انہیں آپس میں جوڑ کر تہ بتہ بنا دیتا ہے؟ پھر تم دیکھو گے کہ اس کے درمیان سے بارش نکل رہی ہے، اور وہ اسے آسمان سے برف کے پہاڑوں کے درمیان سے برساتا ہے، پھر جس تک چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور جس کی طرف سے چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک اتنی تیز ہے کہ قریب ہے کہ آنکھوں کی بینائی ختم کر دے۔ اللہ ہی رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، اور یقیناً اس میں صاحبان بصارت کے لیے سامان عبرت ہے۔ اور اللہ ہی نے ہر زمین پر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض دو پیروں پر چلتے ہیں، اور بعض چاروں ہاتھ پیر سے چلتے ہیں۔ اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے واضح کرنے والی آیتیں نازل کی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کی اطاعت کی ہے، اور اس کے بعد ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اور یہ واقعاً صاحبان ایمان نہیں ہیں۔ اور جب انہیں خدا اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے ایک فریق کنارہ کش ہو جاتا ہے، حالانکہ اگر حق ان کے ساتھ ہوتا تو یہ سر جھکائے ہوئے چلے آتے۔ تو کیا ان کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے، یا یہ شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا انہیں یہ خوف ہے کہ خدا اور رسول ان پر ظلم کریں گے؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ظالمین ہیں۔ مومنین کو تو خدا اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے، تو ان کا قول صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ در حقیقت فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور اس کے دل میں خوف خدا ہوگا اور وہ پرہیزگاری اختیار کرے گا تو وہی کامیاب کہا جائے گا۔ اور ان لوگوں نے باقاعدہ قسم کھائی ہے کہ آپ حکم دے دیں گے تو یہ گھر سے باہر نکل جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ قسم کی ضرورت نہیں ہے، عمومی قانون کے مطابق اطاعت کافی ہے، کہ یقیناً اللہ ان اعمال سے باخبر ہے جو تم لوگ انجام دے رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر انحراف کرو گے تو رسول پر وہ ذمہ داری ہے جو اس کے ذمہ رکھی گئی ہے، اور تم پر وہ مسئولیت ہے جو تمہارے ذمہ رکھی گئی ہے۔ اور اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے واضح تبلیغ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان و عمل صالح سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روئے زمین میں اسی طرح اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے، اور ان کے لیے اس دین کو غالب بنائے گا جسے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے، اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا کہ وہ سب صرف میری عبادت کریں گے اور کسی طرح کا شرک نہ کریں گے۔ اور اس کے بعد بھی کوئی کافر ہو جائے تو در حقیقت وہی لوگ فاسق اور بد کردار ہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو کہ شاید اسی طرح تمہارے حال پر رحم کیا جائے۔ خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ کفر اختیار کرنے والے زمین میں ہم کو عاجز کر دینے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین انجام ہے۔ ایمان والو، تمہارے غلام و کنیز اور وہ بچے جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ تمہارے پاس داخل ہونے کے لیے
3 اوقات میں اجازت لیں، نماز صبح سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات پردے کے ہیں۔ اس کے بعد تمہارے لیے یا ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے پاس چکر لگاتے رہیں، کہ اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اور جب تمہارے بچے حد بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح پہلے والے اجازت لیا کرتے تھے۔ پروردگار اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور ضعیفی سے بیٹھ رہنے والی عورتیں جنہیں نکاح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے ظاہری کپڑوں کو الگ کر دیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کریں، اور وہ بھی عفت کا تحفظ کرتی رہیں کہ یہی ان کے حق میں بھی بہتر ہے، اور اللہ سب کے سننے والا اور سب کا حال جاننے والا ہے۔ نابینا کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور لنگڑے آدمی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور مریض کے لیے بھی کوئی عیب نہیں ہے، اور خود تمہارے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں اور نانی دادی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا جن گھروں کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لو، اور تمہارے لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا متفرق طریقے سے کھاؤ، بس جب گھروں میں داخل ہو تو کم از کم اپنے ہی اوپر سلام کر لو کہ یہ پروردگار کی طرف سے نہایت ہی مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اور پروردگار اسی طرح آیتوں کو واضح طریقے سے بیان کرتا ہے کہ شاید تم عقل سے کام لے سکو۔ مومنین صرف وہ افراد ہیں جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں، اور جب کسی اجتماعی کام میں مصروف ہوں تو اس وقت تک کہیں نہ جائیں جب تک اجازت حاصل نہ ہو جائے۔ بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی خاص حالت کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے حق میں اللہ سے استغفار بھی کریں کہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ مسلمانوں، خبردار، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے خاموشی سے کھسک جاتے ہیں، لہٰذا جو لوگ حکم خدا کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس امر سے ڈریں کہ ان تک کوئی فتنہ پہنچ جائے یا کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، اور وہ تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے، اور جس دن سب اس کی بارگاہ میں پلٹا کر لائے جائیں گے وہ سب کو ان کے اعمال کے بارے میں بتا دے گا کہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔